نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 14 سورہ حجر آیت نمبر 49 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو شیبہ کے دروازے سے سامنے سے آ رہے تھے، جسے باب بنی شیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ صحابہ کرام کو آپ نے دیکھا کہ وہ ہنس رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دوزخ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تم اس کا تذکرہ سنتے ہو اور تم ہنس رہے ہو۔ یہ کہہ کر آپ نکل گئے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے حجر اسود کے پاس، یعنی حتیم کی جو دیوار ہے وہاں تک آپ گئے تھے، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تو حضرت جبریل امین اس آیت کو لے کر اترے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت ہی بخشنے والا ہوں اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہوں، تو کیا آپ ہمارے بندوں کو ہماری رحمت سے نا امید کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کو تنبیہ کی گئی۔ تنبیہ سے مراد یہ ہے، سمجھایا گیا کہ آپ ہمارے بندوں کو مایوس کر رہے ہیں کہ وہ ہنسے بھی نہیں، مسکرائے بھی نہیں۔ آدمی ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تو اللہ کو یہ چیز نبی عبادی انی اس آیت میں کہہ دیا، یہ میرے بندے، بتا دو انہیں انا الغفور کہ میں سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں، انا الرحیم اور میں سب سے زیادہ مہربانی اور رحم کرنے والا ہوں۔ آج ہمارے ہاتھ میں اگر جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہوتا تو ہم تو سب کو دوزخ میں ڈال دیتے، تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوزخ میں ڈال دیتے۔ فرعون، حامان اور شداد تو دور کی بات ہے، ہم اکثر حصہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو سب دوزخ میں، جنت میں کوئی نہیں جاتا، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو اللہ کی مہربانیاں اور معاف کرنے کی ادائیں اتنی نرالی انوکھی ہے کہ وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو صحابہ کرام مسکرا رہے تھے تو یہ آیت اتر گئی، وہاں پر شان نزول ہی اس آیت کے یہ ہے کہ ہنسی سے آپ روک رہے تھے اللہ کے نبی کہ دوزخ کو تم یاد کرو، تو کہا گیا کہ آپ مایوس مت کریں کہ میں بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ وَأَنَّا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی ہنسے اور مسکراہٹ میں ڈال دے، دونوں طرف بیلنس رکھنا چاہیے، نہ زیادہ ہنسے نہ زیادہ روئے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ ہنس رہے ہیں تو غلط ہے، تھوڑا بہت ہنس سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، ہنسی مذاق تھوڑا بہت شریعت کے دائرے میں رہ کر کر سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم ہی اللہ سے ڈر جائے اور رو پوری زندگی، پورا دن بھر۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑا روئے، تھوڑا ہنسے، تھوڑا اللہ کو منائے، تھوڑا اپنے گناہوں پر روئے، تو یہ اللہ کو ادائیں پسند ہے، الگ الگ ادائیں۔ اب ایک ہی تھیم پر پوری زندگی گزر رہی ہے، وہ ہوتا ہے نا، تھیم ہوتا ہے موبائل میں، تو کسی کی تھیم ہوتی ہے کہ وہ روتا ہے تو روتا ہی جاتا ہے اللہ کا بندہ، کوئی ہنستا ہے تو ہنستا ہی جاتا ہے، تو نہ زیادہ ہنسے نہ زیادہ روئے، بیلنس ہر چیز کا صحیح سلامت رکھ کر زندگی اپنی گزارے۔ تو یہاں پر فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یقیناً میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہاں اگر عربی جاننے والے ہوتے تو سمجھ میں آتی بات، ایک ضمیر اللہ نے اپنی طرف رکھی ہے، عذابی میرا عذاب، اور دوسری ضمیر بھی اپنی طرف، فرمایا هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا ہی عذاب سب سے بڑا دردناک عذاب ہے، مجھ سے بدتر عذاب کوئی نہیں دے سکتا، دردناک عذاب میں دینے والا ہوں۔ ایک ہی آیت میں، یعنی دو آیتوں میں دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہے۔ پہلی آیت یہ دونوں ساتھ میں اتری تھی،
یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام بے فکر ہو جائیں یا ہم بے فکر ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بڑا بخشنے والا بھی ہوں، یہ بھی ذہن میں رہے، بڑا رحم کرنے والا ہوں، یہ بھی ذہن میں رہے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مجھ سے میرا جو عذاب ہے بڑا دردناک عذاب ہے، خطرناک ترین میں عذاب دینے والا ہوں. ہوتا ہے نا، ماں اگر لاڑ کرتی ہے تو بچے لاڑ میں آ جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں لاڑ میں. باپ اگر لاڑ کرتا ہے نا تو بچے سر پر چڑھ جاتے ہیں. ہمارا مقولہ ایک عام ہے کہ سر پر بٹھائے تو بچہ نخرے کرتا ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کہ کہیں یہ امت کو اگر میں صرف میری مہربانیاں بتاؤں گا، معاف کرنے کی ادائیں بتاؤں گا، تو کہیں یہ امت نخرے میں نہ آ جائے. اتنے نخرے میں جیسے یہودی آئے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ارے ہم تو اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا خاندان ہے، اللہ ہمیں دوزخ میں ڈال ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. ہم اللہ کے بیٹے کے امت میں شامل ہیں. ابناء اللہ، اللہ کے لاڈلے ہیں بولتے تھے وہ. احباؤ، اللہ کی چہیتی قوم ہے ہم جو چاہے وہ کرے، جنت ہماری ہے، ہم ٹھیکیدار ہیں جنت کے. تو اتنا لاڑ میں آ گئے تھے بنی اسرائیل. حالانکہ اللہ نے محبت کی ہے، جگہ جگہ پر بنی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، پانی کا انتظام کیا، ہواؤں کا انتظام کیا، اور انہیں منانے کی کوشش کی، منّ والسلویٰ اتارا، ان کے کپڑے بڑے ہوتے گئے، نہانے کا انتظام، کھانے کے، پانی کے پینے کا انتظام، یہاں تک کہ دریائے نیل میں راستے بنا دیے. اتنا سب کچھ کیا، سب کچھ کیا. حالانکہ نبی کو انہوں نے ایسے ڈانٹا ہے جیسے ہم ایک ایمپلائی کو ڈانٹتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم ایسے ڈانٹا کرتی تھی جیسے آج کے زمانے میں ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے. تھوڑا الٹا ہو گیا. آج کے زمانے میں بیٹا باپ کو ڈانٹتا ہے، باپ بیٹے کو نہیں ڈانٹتا. تھوڑا الٹا ہو گیا مسئلہ. یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات تھی کہ باپ بیٹے کو ڈانٹتا تھا. اب کی کرنٹ نیوز یہ ہے کہ بیٹا باپ کو ڈانٹتا ہے، بیٹا باپ بن گیا ہے باپ کا. تو جو چھوٹے لڑکے ہیں نا وہ باپ بن چکے ہیں گھر کے. تو فرمایا کہ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو ڈانٹا کرتی تھی. تو اللہ نے ہر نخرہ برداشت کیا، لیکن لاڑ میں آ گئی بنی اسرائیل، اور نخرے میں آ کر اپنی اوقات بھول گئی، اپنی اوقات بھول گئی. ہر ایک کو اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے. کسی کو لاڑ ہضم بھی ہونا چاہیے نا، کسی کو نخرے ہضم بھی ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو لاڑ کرو گے تو وہ لاڑ اسے ہضم نہیں ہوگا، وہ لاڑ میں سڑ جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اس بیٹے کے سامنے آپ اپنی محبت مت بتاؤ، اس بیٹے کے سامنے نفرت سے کام چلاؤ، غصے سے کام چلاؤ. کیونکہ اگر وہ بگڑ جائے گا تو پھر دوزخ میں جائے گا، کچھ حرکتیں ایسی کرے گا کہ دوزخ میں جائے گا. ماں کو ایسے لگ رہا ہے کہ اگر میں محبت بتاؤں گی تو بیٹی بگڑ جائے گی، لاڑ میں آ جائے گی. تو ماں کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو کتنی ہی محبت ہو لیکن آپ بیٹی کے سامنے نفرت بتاؤ، محبت مت بتاؤ، یعنی تھوڑا غصہ بتاؤ. تو لہذا یہاں پر فرمایا اللہ نے دونوں بتایا ایک ہی آیت میں، کہا کہ دیکھو ہم معاف کرنے والے بھی اور عذاب بھی ہم دینے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو 100 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 100 حصے. اور ایک حصہ انسانوں میں دیا، 99 حصے اپنے پاس رکھے. کتنی پیاری حدیث ہے. تخلیق رحمت کا جو دن تھا اس دن اللہ نے 100 رحمت کے حصے پیدا کیے، اپنی رحمت کو پیدا کیا. اس کے کتنے حصے کیے؟ 100 حصے. ایک حصہ ہم میں دیا، وہ ایک حصے میں ہم ایک دوسرے کے لیے مر رہے ہیں محبت کے مارے. یہ ایک حصہ محبت ہے. مجھے جتنی میرے بیٹے سے محبت ہے وہ ایک حصہ پورے انسانوں پر ڈالا ہے اللہ نے، پورے انسانوں پر. وہ ایک حصے میں ماں بیٹے کی محبت، باپ بیٹے کی محبت، شوہر بیوی کی محبت، بیوی شوہر کی محبت، دادا پوترے کی محبت اور نانا نواسے کی محبت، یہ ساری محبتیں ایک حصے میں پورے انسانوں پر. تو آج وہ پتہ نہیں مجھے کتنا حصہ آیا ہوگا. مجھے میرے بیٹے سے، بیٹی سے، آپ کو اپنے بیٹے بیٹی سے محبت ہے. ہم اس بیٹے بیٹی کی خاطر خوب جھوٹ بولتے، دھوکہ دیتے.
نمازیں چھوڑتے اس کا فیوچر بنانے کی خاطر، اسے اچھے اسکول کالج میں پڑھانے کی خاطر اللہ کو بھول بیٹھے. تو سوچو تو صحیح کہ بیٹے سے محبت کتنی ہوگی. تو مجھے خیال ہے کہ وہ ایک رحمت میں کے حصے میں سے میرے حصے میں کتنا آیا ہوگا؟ چونٹی سے بھی کم، چونٹی سے بھی کم. یہ چونٹی سے بھی کم والے حصے میں میرا یہ حال ہے. تو سوچو اللہ کے پاس 99 حصے ہیں، اور وہ 99 حصے اللہ نے صرف اپنے بندوں کے لیے اٹھا کر بچا کر رکھے. جو مسلمان بندے ہیں، امت مسلمہ ہیں، کہ وہ 99 حصوں کا اپیوگ اللہ کب کرے گا؟ وہ ہوگا قیامت کے دن، فیصلے کے دن. کب ہوگا؟ قیامت کے دن، فیصلے کے دن 99 حصوں کا اپیوگ اللہ کرے گا، وہاں پر استعمال کرے گا، اور پھر اس امت کا حساب لے گا. پھر بھی اللہ کے نبی حساب سے پہلے سجدہ کرے گا اور کہے گا اللہ میری امت پر رحم کر، اے اللہ میری امت پر مہربانی کر. کیا اس امت کو نوازا ہے، اور کیا اس امت میں اللہ کو پسند آ گیا پتہ نہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مہربانیاں ہیں کہ رو رو کر، گڑ گڑا کر، جب زندہ تھے تو خوب روئے، خوب گڑ گڑائے. دنیا سے جانے کے بعد بھی میدان محشر میں اس امت کا پیچھا نہیں چھوڑے گے، جنت میں پہنچا کر رہے گے. کہاں ایسی نبی اور کہاں ایسی محبت کہ جہاں آج کے زمانے میں باپ بیٹے سے پیچھا چھڑائے، بیٹا باپ سے پیچھا چھڑائے، شوہر بیوی سے پیچھا چھڑائے، ہم اس اللہ سے پیچھا چھڑا رہے ہیں ان رشتوں کی خاطر، ان شوہر، اس بیوی کی خاطر، اس بیٹوں کی خاطر. اس پروردگار سے ہم پیچھا چھڑا رہے ہیں، اس نبی برحق سے ہم پیچھا چھڑا رہے ہیں جو نبی ہمارے لیے سجدے کر رہے ہیں، جو نبی ہمارے لیے مانگ رہے ہیں یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی، اللہ میری امت کو بچا. اور وہ رب، وہ پروردگار بھی 99 حصوں کے ساتھ اس امت کا حساب لے رہا ہے، اور نبی پھر بھی رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. اب بتائیے کہ اس امت پہ کچھ بنتی نہیں ذمہ داری؟ کچھ تو ذمہ داری بنتی ہے. کیا یہ اللہ کو ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتی جس اللہ نے اتنا نوازا ہے؟ تو یہاں پر فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بڑا دردناک ہے. دوسری حدیث میں فرمایا عبداللہ بن زبیر کی کہ اگر میں مومنوں کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر مومن بندوں کو میں دوزخ بتاؤں تو وہ جنت کی امید چھوڑ دیں، اور اگر میں کافر بندوں کو جنت بتاؤں تو وہ دوزخ کی امید چھوڑ دیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں میری مہربانی، میری معافی اگر ایک کافر کو بتاؤں نا تو کافر یہ سوچے گا کہ ارے معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حرام سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے. تو اگر ہم کافر کو ہماری معافی بتائیں تو کافر یہ سوچنا چھوڑ دے کہ وہ دوزخ میں جائے گا، وہ یہ سوچے کہ میں ضرور جنت میں جاؤں گا، اللہ اتنا بڑا معاف کرنے والا ہے. اور اللہ دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ اگر میں ایک مومن کو اپنا عذاب بتاؤں، اپنا غصہ بتاؤں، تو مومن یہ سوچنا ہی چھوڑ دے کہ وہ جنت میں جائے گا، وہ یہ فیصلہ کر دے کہ وہ ضرور دوزخ میں جائے گا. یعنی اتنا بڑا میں غصے والا اور عذاب دینے والا ہوں، اور وہیں پر اتنا بڑا میں معاف کرنے والا ہوں کہ ایک کافر کو امید ہو جائے کہ وہ جنت میں جائے گا. تو جو اللہ ایسا ہے تو ہمیں مینٹین رکھنا چاہیے بیلنس، کہ نہ ہم بے فکر بے خوف ہو جائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو سجدہ ہی مت کرو بھائی، اور اتنا ڈر جائے کہ پوری زندگی ہنسنا ہی چھوڑ دے. بھائی ہنسو، مسکراؤ. اللہ بندہ جب ہنستا ہے نا تو اللہ اس کو دیکھ کر ہنستا ہے. میاں بیوی جب آپس میں ہنستے ہیں تو اللہ نیک میاں بیوی کو دیکھ کر ہنستا اور مسکراتا ہے.